الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ اول مضمون قدوری سبق نمبر 2 کتاب الصلح۔ دیکھیے آج ہم یہاں صفحہ نمبر 482 سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ عبارت کی طرف دیکھیے، وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ، اگر وصول کر چکا اپنا آدھا حصہ قرض سے، کان لشریکہ، تو شریک کے لیے جائز ہے ان یشارکہ، کہ شریک ہو جائے، فیما قبضہ، وصول شدہ چیز میں، ثم یرجعان علی الغریم بالباقی، پھر دونوں وصول کریں باقی قرض کس سے؟ مقروض سے۔ تشریح دیکھیے، مثلا زید نے کیا کیا، اپنے 500 روپے وصول کر لیے، یعنی اس کے بدلے کسی چیز پر صلح نہیں کی، تو اس کے شریک عمر کو اختیار ہے کہ وہ وصول کردہ قرض میں شریک ہو جائے، یعنی 500 روپے میں، اور آدھا روپیہ زید سے لے لے۔ ٹھیک ہے، آدھے پیسے کیا کرے؟ زید سے لے لے، کیونکہ عین قرض میں دونوں شریک تھے، اس لیے ایک شریک نے جو لیا ہے اس میں سے آدھا دوسرے کا بھی وصول کیا۔ بعد میں دونوں مل کر مقروض یعنی خالد سے اپنا آدھا حصہ قرض وصول کرے، کیونکہ دونوں کا آدھا قرض ابھی مقروض کے پاس ہے۔ دیکھیے 1000 روپے تھے، 500 روپے کیا کیا؟ زید نے وصول کر لیے خالد سے۔ تو اس کے بعد اگر عمر جو ہے وہ کیا کرے، زید کے ساتھ ان 500 روپے میں شریک ہو جائے، اور پھر وہ دونوں یعنی زید اور عمر خالد سے بقیہ 500 روپے وصول کریں، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ دونوں کا آدھا قرض جو ہے ابھی مقروض یعنی خالد کے پاس باقی ہے، اس لیے دونوں مل کر وصول کریں گے۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ اشْتَرَى، اور اگر خرید لیا، احدہما، دونوں میں سے ایک نے، بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً، اپنے قرض کے حصے سے سامان، كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُضَمِّنَهُ رُبَعَ الدَّيْنِ، تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ اس کو چوتھائی دین کا، قرض کا ذمہ دار بنا دے۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر ایک شریک نے اپنے حصے کے عوض مقروض سے کوئی چیز خرید لی، تو دوسرے شریک کو یہ اختیار ہے کہ اس شریک سے قرض کے چوتھائی کا تاوان وصول کر لے، اور اگر چاہے اصل مقروض سے مطالبہ کرے، کیونکہ مدیون کے ذمے اس کا حق باقی ہے۔ یعنی دیکھیے، زید نے کیا کیا، خالد سے اپنے حصے کے عوض کوئی چیز خرید لی، تو اب دوسرے شریک یعنی عمر کو اختیار ہے کہ وہ اس شریک سے یعنی زید سے قرض کی چوتھائی کا تاوان وصول کر لے، اور اگر چاہے تو اصل مقروض یعنی خالد سے مطالبہ کرے، کیونکہ مدیون کے ذمے اس کا حق باقی ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، اور اگر ہو سلم کا مال دو شریکوں کے درمیان، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، اور ان میں سے ایک شریک اپنے حصے کی طرف سے رأس المال پر صلح کر لے، لم يجز عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی، تو جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یجوز الصلح، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ صلح جائز ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو شخصوں نے مل کر 1 کلو گیہوں میں بیع سلم کی اور 1000 روپے رأس المال طے پایا، پھر ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کے 500 روپے دے دیے، پھر ایک رب السلم نے اپنے آدھے کلو کے بدلے میں 500 روپے پر بائع یعنی مسلم الیہ سے صلح کر لی، تو طرفین کے نزدیک اس شریک کا صلح کرنا اور بغیر دوسرے شریک کی رضامندی کے اپنا حصہ واپس لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے
کہ دونوں نے عقد سلم کیا اور اب ایک اس کو اپنی مرضی سے توڑ رہا ہے. یہ ساری تفصیل طرفین کے مذہب کے مطابق ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک شریک کا صلح کر کے رأس المال لینا جائز ہے کیونکہ آدھا حصہ اس شریک کا ذاتی تھا، تو جس طرح اور ذاتی مال میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اسی طرح یہاں بھی اپنے حصے کو صلح کر کے مسلم الیہ سے واپس لے سکتا ہے. آگے دیکھیے وَإِذَا كَانَتِ التَّرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرْكَةُ عَقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثِيرًا. ترجمہ دیکھیے وَإِذَا كَانَتِ التَّرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ، اور جب ہو ترکہ چند ورثہ کے درمیان، فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ، پھر وہ الگ کر دیں اپنے مال میں سے کسی ایک کو کچھ مال دے کر، وَالتَّرْكَةُ عَقَارٌ، اور وہ ترکہ زمین ہے، او عروض یا سامان ہے، جازا تو جائز ہے، قلیلاً کان ما اعطوه او کثیراً، جو انہوں نے دیا ہے کم ہو یا زائد ہو. صورت مسئلہ سنیے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے بہت سے ورثاء تھے. اس نے ترکہ میں کوئی سامان یا زمین چھوڑ دی. وارثین نے کسی ایک وارث کو کچھ نقد مال دے کر میراث سے خارج کر دیا، تو اس طرح مال دے کر خارج کرنا درست ہے، اور جس مال پر صلح ہوئی وہ نقد وراثت کے حصے سے کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں جائز ہیں، کیونکہ وراثت کا حصہ اور صلح کا نقد ایک جنس نہیں ہے، اس لیے کمی بیشی سے سود نہیں ہوگا. اس لیے دونوں صورتیں یعنی کمی والی بھی اور زیادتی والی بھی جائز ہے. کچھ لے کر ترکہ چھوڑ دینے پر صلح کو کیا کہتے ہیں؟ تخارج کہتے ہیں. اس کا ثبوت اس اثر میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو وارثین نے 8ویں کے تہائی حصے پر نکالا اور اس نے 83,000 درہم پر صلح کی. آگے دیکھیے فَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ فِضَّةً، اور اگر ترکہ کیا ہو؟ چاندی ہو، فَأَعْطُوهُ ذَهَبًا، اور وہ سونا دیں، او ذهبًا، اور وہ کیا ہے؟ فَأَعْطُوهُ ذَهَبًا، اور وہ سونا دیں، او ذَهبًا، یا کیا ہے؟ سونا ہو، فَأَعْطُوهُ فِضَّةً، اور وہ چاندی دیں، فَهُوَ كَذَلِكَ، تو یہ بھی اسی طرح ہے. دیکھیے اگر ترکہ میں چاندی ہو مگر وارثین نے نکلنے والے کو سونا دے کر صلح کر لی، یا ترکہ میں سونا تھا اور لوگوں نے اس کو چاندی دے کر صلح کر لی، تو یہ بھی جائز ہے، خواہ دیا ہوا مال کم ہو یا زیادہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ترکہ میں چاندی ہے اور سونا دے کر صلح کر لی، یا اس کا برعکس ہے یعنی ترکہ میں سونا ہے اور چاندی دے کر صلح کر لی، تو چونکہ دو جنس الگ الگ ہیں تو کمی بیشی سے سود لازم نہیں آتا، لیکن مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بیع صرف ہے، اور آپ پڑھ چکی ہیں کہ بیع صرف کے درست ہونے کے لیے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے. آگے دیکھیے وَإِنْ كَانَتِ التَّرْكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً، اور اگر ترکہ سونا، چاندی وغیرہ ذالکہ اور اس کے علاوہ ہو، فَصَالَحُوا عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور وہ صلح کرے صرف سونے او فضة یا صرف چاندی پر، فلا بد، تو ضروری ہے، ان یکون ما اعطوه اکثر من نصیبه من ذلك الجنس، کہ جو کچھ دیا وہ زیادہ ہو اس کے اس حصے سے جو اسی جنس سے تھا، حتی یکون نصیبه بمثله، یہاں تک کہ اس کا حصہ اس کے برابر ہو جائے، والزیادة بحقه من بقیة الميراث، اور زائد حصہ اس کے حق میں ہو جائے جو باقی میراث میں ہے. تشریح دیکھیے اگر ترکہ میں سونا چاندی کے ساتھ دوسرے سامان وغیرہ بھی ہوں اور ورثہ نے وارث کو صرف سونا یا چاندی دے کر صلح کر لی، تو ایسی صورت میں اس صلح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وارث کو سونا یا چاندی میں سے جو کچھ دیا ہے وہ اس مقدار سے زائد ہو جو اس وارث کو اس جنس کے حصے میں ملنے والا ہے، تاکہ جنس ثمن
समन के बराबर हो जाए और जायद सोना बकिया चांदी वो सामान के मुकाबले में हो जाए। मसलन जो आदमी मीरास के हिस्से से निकलना चाहता है, इसका हिस्सा चांदी में से 1000 दिरहम, सोने में से 50 दीनार और बकिया सामान में से 5 किलो चावल है, ठीक है। अब वो चांदी लेकर अपने हिस्से पर सुलह करना चाहता है, तो चांदी 1000 दिरहम से ज्यादा होनी चाहिए ताकि 1000 दिरहम चांदी इस 1000 के बराबर हो जाए जो इस वारिस को विरासत में मिलने वाले थे, और जो ज्यादा चांदी हो वो 50 दीनार और 5 किलो चावल के मुकाबले में हो जाए। और अगर दीनार वसूला करना चाहता हो 50 दीनार से ज्यादा होना चाहिए ताकि इसको जो विरासत में 50 दीनार मिलने वाले थे इसके बराबर 50 दीनार हो जाए, और जो ज्यादा हो वो 1000 दिरहम चांदी और जो 5 किलो चावल थे इसके मुकाबले में हो जाए। लिहाजा 50 दीनार से कम पर सुलह जायज नहीं होगी। और ये बात भी याद रखिए, जितना सोना सोने के बदले में या चांदी चांदी के बदले में हो, इस पर मजलिस में कब्जा जरूरी है ताकि सूद लाजिम ना आए। आगे देखिए, वइज़ा कानत तरकतु दैनन अलन नासी, और अगर तरके में दैन हो लोगों पर, फदखलूहु फिस्सुल्ही, और वारिसीन ने किसी एक को सुलह में दाखिल कर लिया, अला अन युखरिजुल मुसालिह अन्हु, इस शर्त पर कि सुलह करने वाले को निकाल देंगे दैन से, वयकून अद-दैन लहुम, और सारा दैन इन्हीं का रहेगा, फस्सुल्हु बातिलुन, तो ये सुलह बातिल है। तशरीह देखिए कायदा ये है कि कर्ज का मालिक इसको बना सकते हैं जिस पर कर्ज है, यानी मकरूज को, और कर्ज का मालिक बनाने का मतलब ये है कि इसका कर्ज माफ कर दे। मकरूज के अलावा किसी दूसरे को कर्ज का मालिक नहीं बना सकते। इस कायदे के समझने के बाद अब असल मसले को समझिए। मिसाल के तौर पर बशीर अहमद का इंतकाल हुआ और इसने वारिसीन में 10 लड़के छोड़े, और बशीर अहमद का इरफान पर 1000 रुपये कर्ज है। मरने वाले की तरका में 10 गज जमीन है जिसको लड़कों के दरमियान तकसीम करना है। अब 10 लड़कों में से एक लड़का यानी राशिद विरासत से निकलना चाहता है और कुछ पैसों पर सुलह करना चाहता है, और कर्ज की जिम्मेदारी बकिया 9 भाइयों पर डालना चाहता है कि दैन के बदले मुझको कुछ दे दो और मेरे हक के 100 रुपये कर्ज भी ले लो, ठीक है। तो देखिए, कर्ज के बदले कुछ ले लेना और कर्ज वसूल करने का मालिक भाइयों को बना देना जायज नहीं है, क्योंकि कर्ज का मालिक मकरूज को ही बना सकते हैं, किसी और को नहीं। इसलिए कर्ज के बदले में कोई चीज लेकर कर्ज का मालिक वारिसीन को बनाना जायज नहीं होगा। आगे देखिए, फ़इन शरतु अन युब्रिअल गुरमाअ मिन्हु, और अगर वरसा ने शर्त लगाई कि वो कर्जदारों को अपने हिस्से से बरी कर दे, वला युरजाउ अलैहिम बिनसीबिल मुसालिह अन्हु, और वरसा इनसे वसूल नहीं करेंगे सुलह करने वाले के हिस्से को, फस्सुल्हु जाइज़ुन, तो सुलह जायज है। अब देखिए तशरीह सुनिए। निकलने वाले वारिस ने यूं कहा कि कर्ज में से जो मेरा हिस्सा यानी 1000 रुपए में से 100 रुपया जो है, इस हिस्से को क्या करो, कर्ज वालों से माफ करता हूं मैं, और मेरा वो हिस्सा बाकी मुरसा भी कर्जदारों से वसूल नहीं करेंगे। इस शर्त पर जो मिल्कियत मौजूद है इसके बदले में सुलह करता हूँ, तो सुलह जायज है, क्योंकि मकरूज को दैन का मालिक बना दिया यानी माफ कर दिया। यहाँ पर किताब सुलह खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम किताबुल हिबा शुरू करेंगे। आप लोग उसका अच्छी तरह मुताला कर लीजिए और जो पढ़ाया है उसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।